السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 69 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا سلام ہو۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے جوابی طور پر کہا سلام ہو، بس وہ نہ ٹھہرے یہ کہ لے آئے بچھڑا حنیذ بھنا ہوا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پس جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل الیہ کہ وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، ناکرہم تو ان کو اجنبی سمجھا، وأوجس منہم خیفہ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے، کہ ان کے پاس جب فرشتے بیٹے کی بشارت لے کر آئے، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت لے کر آئے، تو فرشتوں نے سلام کہا۔ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ والسلام سے کلام فرماتا ہے اور ان کو پیغام دیتا ہے، اور ان کی ذاتی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً اولاد، ان کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات فرشتوں کے ذریعے سے بھیج دیتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آنے والوں نے سلام کہا، یعنی آنے والا بڑا ہو یا چھوٹا، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ سلام کہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی سلام کا یہی اصول بیان کیا ہے کہ جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو، جو سوار ہیں وہ پیدل چلنے والوں کو، اور جو آنے والے ہیں وہ موجود لوگوں کو سلام کہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ یہ تعلیم بھی ہمیں اسلام ہی دیتا ہے کہ جب تمہارے لیے کوئی سلامتی کی دعا کرے تو تم بھی جواب میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِ أَوْ رُدُّوهَا، کہ یا تو اس سے اچھا تحفہ دے دو یا اسی کو لوٹا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو پوچھے بغیر ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ اور پانچویں نمبر پر یہ کہ بلا تاخیر، یعنی لیٹ نہیں کیا، بلکہ مہمانوں کے آنے کے فوراً بعد ان کے لیے جو بھی میسر تھا وہ لے آئے، یعنی ان سے پوچھا نہیں کہ کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، بلکہ ان کا انتظار بھی نہیں کیا کہ یعنی وہ کچھ کہیں تو پھر لے کے آئیں، نہیں، بلکہ کہے بغیر اور لیٹ کیے بغیر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے آئے۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے، یہ چھٹی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اور ساتویں نمبر پر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ یہ بہت مہمان نواز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو صفات نبوت سے پہلے کی گنی جاتی ہیں، ان میں ایک صفت یہی ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی یہی بات سکھائی اور بتائی ہے کہ مہمان کی دل کھول کے اس کی عزت کرو اور اس کی میزبانی کرو، اللہ تعالیٰ اس سے برکت کرتا ہے، اس سے بے برکتی نہیں ہوتی۔ آٹھویں نمبر پر یہ ہے کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، یعنی کھانا ان کے آگے رکھ کر پھر ان کو اس بات پر رغبت بھی دلائی ہے کہ کھاؤ، اور جب انہوں نے نہیں کھایا تو پھر اس سے وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا، کیونکہ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ جو دشمن کے گھر میں جائے
یا جو کسی کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوتا تھا وہ اس کے گھر کا کھاتا نہیں تھا۔ تو یعنی 9ویں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صرف رغبت نہیں دلائی بلکہ ان کو پوچھا بھی ہے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے رب کے قاصد ہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ ہم سے ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ 9 باتیں ہمیں ان 2 آیتوں کے اندر معلوم ہوئیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑیں، پس اس کو خوشخبری دی ہم نے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ یعنی یہاں فرشتے بشارت دے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بشارت دی۔ مطلب یہ ہے کہ قاصد جو بات کہتا ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ جس نے اس کو بھیجا ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا، حالانکہ ہم نے وہاں خود یہ بات نہیں کی ہوتی، لیکن ہم نے اپنے قاصد کے ذریعے جب ایک بات کروائی تو وہ گویا ہم نے خود ہی کی، چاہے اچھی ہو یا بری۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا اس آیت میں کہ فرشتے نبیوں کے علاوہ غیر نبیوں کے ساتھ بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی بعض اوقات فرشتے سلام کہہ دیا کرتے تھے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا۔ وہ کہنے لگی کہ اے افسوس مجھ پر۔ یہ ایسا ہی کلمہ ہے جس طرح ہم لوگ عام طور پر کسی بات میں تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، حالانکہ وہاں مرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، اَأَلِدُ، کیا میں جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامند بھی بہت بوڑھا ہے۔ یعنی میں نے تو ساری زندگی بانجھ پن میں گزاری اور اب تو میرا خامند بھی بہت بوڑھا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو یہ سارا کیسے ہوگا؟ اس میں انکار نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر تعجب تھا۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر؟ اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو تمہارے اوپر بہت برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو بادشاہ سے بچا لیا، اور اسی طرح بے شمار موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں ان پہ نازل کیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم درود ابراہیم جب تک نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے۔ فرمایا انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ یہاں فرشتوں نے ان ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اہل البیت کہہ کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری شریعت کا بھی حل کر دیا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ کہ یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں صرف، اور فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے گھر والو۔ تو نبی علیہ السلام پر جب آیت اتری تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو لے جانا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، تو ان کو اپنی یہ غلطی دور کر لینی چاہیے کہ مرد کے اہل بیت در حقیقت اس کی ازواج ہی ہوتی ہیں، ایک ہو یا زیادہ۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرا، پس جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر چلا گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑتے تھے قوم لوط کے بارے میں۔ یہاں بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بحث مباحثہ فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ۔
مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے قاصد تھے، اور قاصد کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا در حقیقت وہ بھیجنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں یعنی دو اس کی تفسیریں ہیں اس آیت کی، کہ ایک تو ان کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نہ آئے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو نجات کی تسلی دے دی جائے اور باقی قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور تحمل والے، بہت شفقت کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی بہت تحمل مزاج تھے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ان سے اعراض کر لیجئے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ گیا ہے تیرے رب کا حکم، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو لوٹایا نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دی کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اب ہلاک کر دیے جائیں گے، اور جب کسی قوم کے لیے ہلاک کر دینے کا وقت اور فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو لوٹایا نہیں جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتے۔ استغفر اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ ان سے غم زدہ ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ دل میں تنگ ہوئے، وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت تنگی اور مشکل کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کے ساتھ ہی یہ فلسطین سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تبلیغ کرتے تھے، پھر ان کو قوم لوط کی طرف مبعوث کر دیا کہ ان کی ذمہ داری ان پہ ڈال دی گئی کہ آپ ان کو اللہ کی توحید سنائیں۔ لیکن یہ قوم اتنی بدفعل تھی کہ جہاں باقی ان کے اندر گناہ موجود تھے، وہاں ایک بہت بڑا گناہ ان میں یہ تھا کہ یہ یعنی مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ تو ان کی اس برائی کی وجہ سے اس قوم پر اتنا بدترین عذاب آیا کہ کوئی قوم بھی اس طریقے سے ہلاک نہیں کی گئی۔ استغفر اللہ۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی اس کے پاس اس کی قوم یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی۔ یہرعون کا ہرع کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پیچھے سے کوئی دھکا لگا رہا ہے، یعنی وہ یوں دوڑتے آ رہے تھے کہ جس طرح ان کو پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہے کہ جلدی پہنچو۔ وَمِن كَانُوا قَبْلُ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے برائیوں کا عمل کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، بس تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے یہ انسانی شکل میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو تب بھی انسانی شکل میں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو پہچانا نہیں، اور اگر ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو وہ اس بات کو پہچان لیتے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ ایسے ہی جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ بھی نہیں پہچان سکے، اور یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، جبکہ ان کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی۔ تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے اہل خانہ سے ہی ان کو مخبری کی گئی تھی کہ ان لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو قوم آ پہنچی۔ اور سورہ قمر میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ قوم نے اتنی زبردستی کی کہ جب انہوں نے ان کا دروازہ یا دیوار توڑ ڈالی کہ اب ہم ان لڑکوں کو حاصل کیے بغیر نہیں رہیں گے، تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے،
اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو کیسے بچاؤں۔ اس سے پہلے وہ ان مہمانوں کو یہ بات کہہ چکے تھے کہ آپ لوگ اس بستی میں رات نہ گزاریں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مہمان ظاہر کر کے رات ٹھہرنے کی ان کے سامنے گزارش کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لوگ بڑے بدفعل ہیں، تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، تو تم چلے جاؤ۔ لیکن وہ لوگ جانے پر آمادہ نہ ہوئے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں موجود تھے کہ قوم اس طرح سے آ پہنچی، اور پھر انہوں نے ایسا فعل کیا کہ دیوار توڑی، یا وہ کسی طریقے سے ان مہمانوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریب تھا کہ ان کو پکڑتے، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کی آنکھوں کو جو پکڑنے کے لیے آئے تھے اندھا کر دیا۔ اس موقع پر سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے گزارش کی کہ ہؤلاء بناتی، کہ یہ ہیں میری بیٹیاں، یعنی نبی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میری قوم کی بیٹیاں جو ہیں یا تمہاری اپنی بیویاں جو ہیں ان سے نکاح کرو اور ان سے تعلقات قائم کرو، لڑکیوں سے نکاح کرو اور بیویوں سے تعلقات قائم کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ یعنی اگر تمہیں تھوڑی سی ہدایت بھی ہے تو اس بات کو سوچو کہ یہ مہمان ہیں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم نے کہا کہ البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، یعنی ہم عورتوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرنا چاہتے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے یہ بہترین نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ایک مرد ایک عورت کو جب تحفظ دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اولاد دیتے ہیں۔ اگر اولاد پیدا نہ کی جائے تو وہ قوم تو پل بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ موت جب ان کو اپنی آغوش میں لے گی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اتنا برا فعل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین طریقے سے ہلاک کیا، اور یہاں لوط علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئے اور کہنے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا اگر بے شک میرے پاس تم سے بچنے کے لیے کوئی قوت ہوتی، یا میں جگہ پکڑتا کسی مضبوط قلعے کی طرف، یعنی کوئی قلعہ ہوتا یا ایسی کوئی محفوظ جگہ ہوتی تو میں اپنے ان مہمانوں کو بچا لیتا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام بالکل بے بس ہو گئے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، دیکھیں کہ لوط علیہ السلام یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جب ان کی بے بسی دیکھی تو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم قاصد ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی انہوں نے اپنی بات نہیں کی، کیونکہ وہ تو خود فرشتے تھے، ان تک تو پہنچنا محال تھا، ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ اب ان کی اپنی موت کا وقت آ چکا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، بس لے چلیں آپ اپنے اہل کو رات کے حصے میں، اور نہ مڑ کر دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک مگر آپ کی بیوی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس کو پہنچے گا وہی عذاب جو پہنچے گا قوم کے لوگوں کو۔ یہاں إِلَّا امْرَأَتَكَ کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے چلیں مگر بیوی آپ کی نہیں جائے گی، یعنی یہ ہلاک ہوگی، اور یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولا یلتفت منکم احد، کہ تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہیں دیکھے گا مگر آپ کی بیوی دیکھے گی، کیونکہ دلی محبت تھی اس کی اپنی قوم کے ساتھ۔ تو جب وہ دیکھے گی تو اس کو وہی عذاب پہنچے گا جو قوم کو پہنچے گا، یعنی یہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت یعنی عذاب کا اصل وقت صبح کا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کو صبح بھی دور نظر آ رہی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا
کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صبح سے پہلے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو سافلہا، نچلا حصہ، یعنی الٹا دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر، من سجیل، کھنگر کے یعنی پکے پتھر، منضود تہبتے، مسومۃ عند ربک، نشان لگائے گئے تھے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ بستیاں ظالموں سے کچھ دور۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے زمین کے اس ٹکڑے کو جو تقریباً 80 میل لمبائی اور 20 میل چوڑائی اس کی بتائی جاتی ہے، جو آج بھی اگر نقشے میں دیکھا جائے تو ڈیڈ سی کے نام سے وہاں موجود ہے، کہ زمین کا یہ ٹکڑا فرشتوں نے اکھیڑا اور اس کو اتنا اوپر لے کے گئے کہ زمین والوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، تو اس کو پھر پٹخ دیا گیا۔ اور پھر یہاں ہی بس نہیں، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے جو نوکیلے پتھر تھے، اور ان کے اوپر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تھے، یعنی ہر پتھر اپنے مجرم کو ہی لگتا تھا۔ تو یہ ان کی باقیات، یعنی اس قوم کی ہڈیاں اور ان کے برتن اور ان کی چیزیں آج بھی ڈیڈ سی کی تہہ میں موجود ہیں، جو قرآن کے اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو آج کل کے ظالم لوگ اور قیامت تک آنے والے ظالم لوگ، کہ ان سے بھی یہ واقعات اور یہ عذاب دور نہیں، کہ اگر یہ بھی باز نہیں آئیں گے تو ان پر بھی ایسے عذاب آ سکتے ہیں، یا پھر مطلب یہ ہے کہ مکے کے لوگوں سے یہ کچھ دور نہیں، کہ جب یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ان بستیوں کے پاس سے ہی ہو کر گزرتے ہیں۔ بہرحال ان واقعات میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے کہ یہ لوگ اگر تباہ ہو گئے تو ہم انہی گناہوں کو کر کے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے بدترین فعل سے بچائیں جس کے وجہ سے ان لوگوں پر چیخ آئی، زلزلہ آیا، اندھے کر دیے گئے، پتھر برسائے گئے، 4 قسم کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔